الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے خطبات کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خطبات یہ وہ عظیم کتاب ہے جو مولانا مودودی نے دارالسلام پٹھان کوٹ میں تقسیم ہند سے پہلے 1938 میں دیا تھا، جہاں پر دیہاتی مسلمان تھے۔ آپ نے نہایت ہی سلیس زبان میں اسلام کے بنیادی باتیں بتائی اور بتایا کہ اس مسلمان کسے کہتے ہیں، اس مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے، اسلام کیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب کے تعلق سے بتایا۔ آج ہم پہلے خطبے کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حقیقت ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی اسلام ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا احسان جتایا ہے اور کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت زندگی گزارنے کے پسند کیا۔ اس کے بعد مولانا آگے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو ادا کریں، ورنہ ہم احسان فراموش کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اس احسان کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر چلیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور جو کچھ اسلامی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ مسلم اور کافر میں کیا فرق ہے۔ مسلم اور کافر میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کا پسندیدہ اور فرمانبردار بندہ ہے اور کافر اللہ کا نافرمان ہے۔ مسلمان کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے دوزخ ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ملنے والی ہے آخرت میں، کافر کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب مولانا یہ بتاتے ہیں کہ آخر یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ فرق اس لیے ہے کہ ہم ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، اور وہ جو ہے دوسرے نسل سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے؟ مولانا بتاتے ہیں کہ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے ایک نسل سے نہیں ہوتا، مسلمان ایک خاص زبان بولنے والے سے نہیں ہوتا، ایک خاص لباس پہننے سے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، اور کافر اس لیے ہوتا ہے وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جو مولانا نے بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مارے اور پیٹے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم اسلام پر پورا عمل نہیں کر رہے ہیں اور ہم اسلام کے احکامات کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا نے یہ بتایا کہ ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اسے گھر میں رکھتے ہیں تاکہ جن اور بھوت نہ آئے، اور اسے گھول کر پیتے ہیں اور اسے جو ہے گلے میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اس لیے آیا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرامین کو یاد دلائے، اس لیے آیا تھا کہ ہمیں یہ بتائے کہ زندگی گزارنے کا سچا راستہ کیا ہے۔ لیکن ہم قرآن کو بے سمجھے بجھے پڑھتے ہیں اور محض تبرک کے طور پر اسے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ طٰہٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں۔ قرآن مجید ہمیں تکلیف میں ڈالنے نہیں آیا، بلکہ ہمیں اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں مالا مال کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے تو آسمان سے رزق برستا اور زمین سے خوب اگتا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ
والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر کاش وہ تورات اور انجیل قائم کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا آسمان سے اور ان کے پیروں تلے جو ہے رزق ابلتا۔ تو یہ بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں اپنے احوال کو درست کریں، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، قرآن سے گہرا مضبوط تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر بتاتے ہیں کہ اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور کفر کے معنی چھپانے کے ہے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کے احکامات پر نہ چلے، اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کے وجود کا انکار کرے۔ یہی اصل فرق ہے۔ پھر اس کے بعد جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس پر بھی مولانا نے توجہ دلائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو بنیادی باتیں ہم لوگوں کے سامنے ہم مانتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں زبان سے اور دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم کو رزق دینے والا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت نہیں ہے۔ عزت، ذلت، موت، حیات، رزق سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک مسلمان مانتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ اور دوسرا جز یہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو بھی پہنچا ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے احسانات پر شکر ادا کریں، اور ہم اس بات کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے دل و دماغ کو، خواہشات کو اور آرزوؤں کو زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ قرآن مجید میں اس کلمے کو کلمہ طیبہ کہا گیا، یعنی اچھا کلمہ، بہترین کلمہ، اور جو کچھ دوسرے کلمات ہیں اسے کلمہ خبیثہ کہا گیا، اور اسے ایک بہترین مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسی ہے، ایک بہترین ذات کا درخت ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کو پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی اصول یعنی اس کے روٹس اور اس کی جڑیں یعنی زمین میں گہرائی تک ہے، اور ہر طرف وہ پھل و پھول دیتا ہے، سایہ دار درخت ہے۔ یہ ہوتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال، جسے قرار ہے۔ زمین ایسے اچھے لوگوں کو اور اچھے کلمے کو قرار دیتی ہے، آسمان سے پانی نزول کا نازل ہوتا ہے اور وہ خوب پھلتا اور پھیلتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ خبیثہ کی مثال قرآن مجید نے یہ دی۔ یہ دونوں مثالیں سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک بدذات درخت ہے، اور جو اگتا نہیں ہے، زمین میں اسے کوئی قرار نہیں ملتی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا یا ذرا سی زور لگا دیں تو وہ اس جڑ سمیت اکھڑ جاتا ہے، اور جو کچھ وہ دیتا ہے وہ کڑوا کسیلا پھل دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے قرار عطا فرماتا ہے، زمین میں تمکنت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں نوازنے والا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا اور جو چاہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، جو اللہ کی زمین میں رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے جسم کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد
نتائج کا فرق بھی ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے ایک بہت بہترین مثال دے کے بتایا کہ کلمہ طیبہ دراصل آم کے درخت کی طرح ہے جو خوب پھلتا اور پھولتا ہے، اور آم جیسا میٹھا اور بہترین ثمر وہ دیتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ کانٹے دار درخت ہے اور کڑوا کسیلا پھل دیتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح جو لوگ کلمہ طیبہ کو مانتے ہیں ان کو ماننے کی وجہ سے، اس کو ماننے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ دنیا میں پھلتے پھولتے ہیں، ان کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے، وہ خوش گفتار ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی بتایا گیا۔ کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کا ایک مقصد ہے، اور کلمہ طیبہ اور مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرم برداری کریں۔ ہر معاملے میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، جو چیز اللہ کا حکم اس کو معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے، چاہے دنیا میں اس سے نقصان ہوتا ہو، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے تو اس سے باز رہے، چاہے دنیا کا بڑا فائدہ اسے کیوں نہ ہوتا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان کی۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم اور کافر کا فرق بہت زیادہ ہے، اور پھر بہت اچھی مثالیں دے کر مولانا نے بتایا ہے کہ دیکھیے اللہ کا کلام ہمارے پاس آیا ہے، اگر کوئی ایسا لیٹر ہمارے پاس آئے، خط ایسی زبان میں آئے جسے ہم نہیں جانتے، تو ہم زبان جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب ہمارے پاس آئی ہے عربی زبان میں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسلمان ہونے کے لیے علم بہت ضروری ہے، اور یہ بات مولانا نے بتائی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بتائی ہے کہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آئی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، جو کچھ انسانوں کے دلوں میں ہے اس کے لیے وہ شفا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے آدمی کو ایسا ہے جو بیمار ہے، نسخہ لے کر بیٹھتا ہے، اسے پڑھتا، اس کتاب طب کی کتاب کو پڑھتا رہتا ہے، نسخے کو گھول کر پی جاتا ہے۔ اس نادان کو پتہ نہیں ہے کہ جب تک تم نسخہ لے کر کھاؤ گے نہیں، شفا نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کو ہم بے سمجھے بجھے پڑھتے ہیں، یا پھر جو ہے ہم اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کو سیدھی راستہ دکھائے۔ قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مولانا مودودی بتاتے ہیں کہ انسان مسلمان اس لیے ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ہے علم، دوسرا ہے عمل۔ علم قرآن کا اور حدیث کا اور سنت کا ہونا چاہیے، یہیں سے ہمیں ہدایت ملنے والی ہے۔ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے وہ سمجھنا ہے، نیکی اور بدی کیا ہے اس فرق کو سمجھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے عمل کرنا چاہیے۔ اور جب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے ہم اسی طرح دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے دن کا کچھ حصہ، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اسلام کے سمجھنے، قرآن کے سمجھنے میں لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔